اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شیء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ شروع صورت میں ایک حقیقت واضح کی گئی تھی کہ تمام اقوام کی طرف ہم نے پیغمبر اور رسول بھیجے تھے اور ان کو دو بنیادی باتوں کا حکم دیا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کی غلامی اور اللہ کی عبادت اختیار کرو، کسی ہڑنگے کی، بت ہو یا پتھر ہو
یا کوئی ناحق سرداری اور حکومت کا اعلان کرے، ظالم حکمران ہو، اس کی پاسداری مت کرو، اس کی بات مت مانو۔ طاغوت کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہڑنگا کیا ہے، اور حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہڑنگے کا مطلب بیان کیا ہے دلی کی زبان میں کہ جو ناحق سرداری اور حکمرانی کا دعوے دار ہو، جیسے فرعون وغیرہ۔ تو ایسے حکمرانوں سے بچو اور اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی اور اس کی عبادت اختیار کرو۔ اس کے لیے قرآن حکیم یہ دلائل بیان کر رہا ہے۔ انعامات الہیہ کا تذکرہ ہوا ہے گزشتہ رکوع میں، شہد کی مکھی کیسے کام کرتی ہے، کیسا نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے، کیسے عدل و انصاف کے مطابق اس کی ملکہ اپنے چھتے میں حکمرانی کا نظام بنائے ہوئے ہے۔ انسانیت کی فائدے کے لیے دور دراز تک مکھیاں جاتی ہیں، پھلوں پھولوں پہ بیٹھتی ہیں اور انسان کے لیے ایسا شہد تیار کرتی ہیں جو شفاء للناس، انسانیت کے لیے شفا ہے۔ ایسے ہی یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اور اللہ کی عبادت اور اس کی غلامی کے اثرات اور نتائج یہ ہیں کہ یہ تعلیم بھی انسانیت کے لیے شفا بخش ہے، اور اس تعلیم کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سپرد کام کے لیے دور دراز کا سفر کرتی ہیں، محنت مشقت کرتی ہیں، ایسے ہی ایک سچی انقلابی جماعت کی ضرورت انسانی معاشرے میں کہ وہ بے غرض ہو کر انسانیت کے فائدے کے لیے شفا بخش نظام بنائے۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ قرآن حکیم کی اس تعلیم پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایسی جماعت قائم ہوئی کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک شفا بخش نظام انسانیت کی ترقی کا قائم کیا۔ جیسے شہد ہر آدمی کو شفا دیتا ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب، ایسے ہی صحابہ کا نظام جو اخرجت للناس کے اصول پر انسانیت کے لیے جماعت تیار کی گئی تھی، اس نے بھی انسانیت کے لیے ایسا ہی شفا بخش نظام قائم کیا۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آیا چاہتا ہے، جلد بازی سے کام مت لو، فلا تستعجلوہ۔ تو اللہ کی جو حکمرانی کا نظام قائم ہونے والا ہے، اس کے لیے جو جماعت تیار ہونی چاہیے تھی وہ مکہ مکرمہ میں تیار ہو چکی ہے۔ نہ صرف مہاجرین جو مکہ میں رہنے والے قریشی ہیں، بلکہ مدینہ سے آنے والے انصار بھی حضور کی بیعت کر کے اس جماعت اور اجتماعیت کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ جیسے شہد کی مکھی کی اجتماعیت ہے کہ وہ اپنی ملکہ کے ارد گرد اس کے ڈسپلن کو قبول کرتی ہے، انسانوں میں انبیاء علیہم السلام بھی بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے مالک انسان اکبر کی نوعیت رکھتے ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اسے انسان اکبر کہا گیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام غیر معمولی علم و عقل، جسمانی طاقت اور قوت کے حامل ہوتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ 40 مردوں کی طاقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انسانوں میں امام الانبیاء ہیں اور بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ شہد کی مکھی کی جو ملکہ یعصوب ہوتی ہے وہ بھی عام مکھیوں کی نسبت سے اپنے جسم اور اپنے حجم ان تمام میں زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس لیے وحی طبیعی اس کے اندر آئی کہ اوحیٰ ربک الی النحل۔ تو جیسے اس میں وحی طبیعی آئی ہے، ایسے ہی یہ وحی الہی کتاب مقدس کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اب یہ فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ کس میں کس درجے کی اہلیت ہے اور اسے کس درجے کا رزق فراہم کرنا ہے۔ جیسے یعصوب
اس میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے تو اس کے اوپر اعلیٰ درجے کا نظم و نسق کا طریقہ کار الہام کیا جاتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی وہ اتنے اعلیٰ درجے کا ہے کہ آپ امام الانبیاء بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح وہ جو جماعت صحابہ کی تیار ہوئی حضور کی تربیت سے، اولو العزم لوگوں کی، بالخصوص خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ یا غزوہ بدر کے شرکاء بدریین، ان کو بھی اعلیٰ درجے کی فضیلت دی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دیکھو واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق انسان کی وہ تمام چیزیں جس سے اس کی ضروریات اور تقاضے پورے ہوتے ہیں، جس میں اس کی جسمانی ساخت بھی، اس کی روحانی قوت بھی، اس کے کھانے پینے اور غذا کی طاقت اور صلاحیت بھی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ انسان بہیمیت اور ملکیت دونوں سے مرکب ہے، جس کے تفصیلی دلائل حجت اللہ میں شاہ صاحب نے دیے ہیں، اور پھر سطاعت میں ایک بہت بہتر اور عمدہ ترین سطح میں ایک حقیقت واضح کی ہے کہ جب دو چیزوں سے انسان مل کر بنا ہے تو ہر ایک کی ایک غذا اور رزق ہے۔ بہیمیت کا بھی اپنا رزق ہے اور ملکیت کا بھی اپنا رزق ہے، اس کا ایک کھانا ہے رزق، اور پھر اس کے مطابق اسے عملی نظام بنانا ہے اور اپنی ریاست قائم کرنی ہے۔ تین الفاظ شاہ صاحب نے وہاں بیان کیے ہیں، مرتع، مسرح اور مقام۔ تینوں کے لیے شاہ صاحب نے کہا اس کی چراگاہ ہے جہاں وہ چرتا ہے جانور جیسے، اور ملکی روح جو ہے اس کے لیے بھی ایک وسیع میدان ہے اور وہ وہاں سے علوم حاصل کرتی ہے، اور پھر ان تمام کے ملنے سے شاہ صاحب نے وہاں کہا کہ ریاست قائم کرتا ہے، پر گفتن و ریاست قائم کردن، یہ صلاحیت اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو جب انسان کو رزق دیا جاتا ہے تو وہ اس کی جسمانی ساخت کے مطابق بھی اور اس کی روحانی ساخت کے مطابق بھی، رزق علمی بھی اور رزق عملی بھی، جسمانی خوراک بھی جو وہ وہاں سے حاصل کرتا ہے۔ اس لیے جو ملکی روح کو ترقی دیتے ہیں وہ عالم ملکوت کی سیر کر کے وہاں سے رزق حاصل کرتے ہیں، علوم کا، اعلیٰ مقامات کا، ترقیات کا۔ ایسے ہی جو لوگ جسمانی طور پر جس طرح کے ڈیل ڈول کے ہوتے ہیں اس کے مطابق انہیں رزق، جسم کی ضروریات کے لیے بڑا طاقتور جسم ہے، حجم میں بڑا ہے تو ظاہر ہے اس کی خوراک بھی کیا ہوگی، زیادہ ہوگی۔ ایک بیچارہ کمزور سا ہے، جسمانی طور پر ناقص ہے، جیسا کہ آگے دو مثالوں میں بات واضح کی جا رہی ہے، تو اس کی خوراک اور رزق بھی اتنا ہی ہوگا، وہ ایک چپاتی کھا کے کہے گا پیٹ بھر گیا میرا۔ تو یہ جو انسانوں میں رزق کے حصول کا جو فطری تفاوت ہے، اب اجتماعی طور پر دسترخوان میں بیٹھے ہوئے روٹی سب کے لیے ہے، اب ایک آدمی کی ضرورت 2-3 روٹیاں ہیں تو وہ کھا سکتا ہے، اسی کے ساتھ دوسرا بیٹھا ہوا ہے وہ کم کھاتا ہے، آدھی چپاتی، ایک چپاتی سے اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے اس کو یہاں قرآن حکیم کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ درجات معیشت میں جو فطری تفاوت ہے یہ انسانوں میں رکھا گیا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سیہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے اقتصادی نظام میں معاشیات کے اصولوں پر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بتلایا ہے کہ قرآنی اصول معاشیات بنیادی طور پر 4 ہیں۔ ایک تو حق معیشت میں مساوات ہے، رزق تک رسائی تمام لوگوں کا مساوی حق ہے، جو اللہ نے جو قدرتی وسائل رکھے ہیں ہر آدمی مساوی حق رکھتا ہے کہ ان وسائل سے استفادہ کرے۔ کسی ملک اور قوم کے قومی وسائل
تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں، مساوی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے استدلال کیا ہے قرآن حکیم کی وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں گزری ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے تمہارے لیے، تم تمام انسانوں کے لیے وہ تمام وسائل رکھے ہیں جو زمین میں ہیں، ما فی الارض جمیعا۔ اور وہاں حضرت شیخ الہند کی پوری عبارت نقل کی ہے ایضاح الادلہ سے، جس میں حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ یہ آیت اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ تمام معاشی وسائل تمام انسانوں کے لیے ہیں، اور فقہ کا قانون بھی علماء نے پڑھا ہے، ہاں جی، ہدایہ وغیرہ میں موجود ہے کہ جب جمع کے مقابلے میں آئے تو مساوات پر دلالت کرتی ہے۔ 10 آدمیوں کو 10 روپے دے کر کہا جائے کہ یہ تم تمام کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کے لیے 1 روپیہ ہے۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ 9 روپے ایک کے اور 1 روپیہ 9 کے لیے، یا اور کوئی کم و بیش۔ تو جب جمع کے مقابلے پر آتی ہے تو مساوات پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے جو قومی خزانے، ملکی وسائل، مرکزی بیت المال یا کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے افراد کے لیے فراہمی رزق، اس پر تمام کی رسائی یکساں ہونی چاہیے۔ یہ ہے حق معیشت میں مساوات کے قانون کی بنیادی حقیقت، جی، کہ ہر آدمی کو یہ اجازت ہو کہ جتنا کھانا چاہتا ہے وہ کھا لے، مساوی حق ہے۔ کسی کو دسترخوان سے روک دینا، کسی کو ان وسائل سے محروم کر دینا، اور ایک مخصوص طبقے کو اجازت دینا کہ وہ کھائیں گے باقی نہیں کھائیں گے، یہ قرآنی اصول کے خلاف۔ اور جب یہ ہو گیا کہ سب دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے، سب نے اپنے معاشی جو حقوق ہیں اس کے مطابق وسائل میں رسائی حاصل ہو گئی، تو اب کھائے گا یا کام کاج تو کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق۔ وہ 2 روٹی کھائے، 1 کھائے، 3 کھائے، 4 کھائے، 5 کھائے، 10 کھائے، جتنی پیٹ میں گنجائش اور صلاحیت اور استعداد ہوگی اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ یہ مطلب ہے۔ دوسرا قانون بیان کیا مولانا نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے، اور آگے ایک اور آیت بھی آ رہی ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ تو درجات معیشت میں یہ فطری تفاوت، یہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تقسیم سے مراد یہاں وہی ہے، اللہ کوئی باقاعدہ کوئی ونڈو نہیں کھول رکھی کہ ایک کو ادھر سے زیادہ دے دیا، ایک کو ادھر سے۔ تقسیم کا مطلب یہی ہے کہ ہر انسان میں جیسی استطاعت، جتنی صلاحیت، جتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے اس کے مطابق ان وسائل سے وہ استفادہ کرتا ہے، اس میں سے اپنی صلاحیتوں کے مطابق مال لے لیتا ہے۔ تو اپنی صلاحیت کے مطابق فطری تفاوت، اور یہ تفاوت یہی ہوتا ہے کہ ایک نے اگر 2 کھائی ہیں تو کسی نے 3 کھا لی ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے 1 کھائی ہوگی، تو پھر بھی جو آخری نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ برابر ہی ہوگا۔ اپنی ضرورت کے مطابق تو اللہ نے خزانے کھول دیے ہیں تمام انسانیت کے لیے، پھر اپنی استعداد اور صلاحیت۔ اور یہ غذا نہ صرف جسمانی ضروریات یعنی معاشی، بلکہ روحانی غذا حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی رسائی ہر ایک کے لیے ہے۔ کسی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کسی انسان پر، کہ وہ اللہ سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، وہ عالم ملکوت سے تعلق نہیں بنا سکتا، وہ اپنی روحانیت کو ترقی نہیں دے سکتا۔ دعوت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن جب لوگ سلوک طے کرتے ہیں، عالم ملکوت سے ربط پیدا کرتے ہیں، تو جیسی ہمت، جیسی صلاحیت، جیسی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی پیر سارے اپنے مریدوں کو مساوی طور پر ان کے دماغ کے اندر ملکیت الٹ دے اور ان کو کسی اونچے مقام پر پہنچا دے۔ اپنی استعداد کے مطابق۔ ماں باپ سب بچوں کی یکساں پرورش کرتے ہیں، لیکن جس بچے میں جیسی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن وہ فرق کوئی اتنا بڑا طبقاتی نہیں ہوتا کہ جس کے اندر بہت زیادہ ظلم اور یا طاغوتیت کی شکل پیدا ہو جائے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے اور ظلم پیدا کرے۔ تو اس چیز کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ ہم نے یہ فضیلت دی ہے رزق میں، واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے
جو بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دیتا ہے۔ اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ اب تمہاری حرکت کیا ہے کہ جن کو فضیلت دی گئی ہے، جنہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے زیادہ کمائی حاصل کر لی، تو وہ اس رزق کو اپنے غلاموں کو نہیں دیتے، جی ان کو واپس نہیں لوٹاتے، براد رزقہم، ان تک وہ رزق نہیں پہنچاتے۔ حالانکہ اب یہاں مفسرین کی دو آراء ہے، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب نے دونوں آراء ایک حاشیے میں اور ایک متن میں نقل کر دی ہیں۔ فہم فیہ سوا، حالانکہ وہ کیا ہے، تمہارے جیسے انسان تھے لیکن غلام ہیں، تو غلام کو تم رزق نہیں پہنچاتے۔ سوچو صحیح، غور و فکر کرو۔ فہم فیہ سواء، وہ ان کے برابر اور مساوی جسمانی نوعیت، صلاحیت، استعداد بظاہر انسانی اعتبار سے ایک جیسے ہیں، لیکن جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ دوسروں کو، غلاموں کو، غلام معاشرے میں جہاں طبقاتی نظام پیدا ہو جائے تو وہاں غلاموں کے حقوق سرے سے مفقود کر دیے جاتے ہیں۔ رزق کی فضیلت تو یہ تھی کہ جس کے ذریعے سے ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے، لیکن اب یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو عالم ملکوت سے اعلیٰ درجے کا علم حاصل ہوا ہے، فضیلت حاصل ہوئی ہے، لیکن ان کی ہر وقت جد و جہد اور کوشش کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا یہ علم پہنچے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، بغیر کسی معاوضے کے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ عمر فاروق ہیں، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ جیسے شہد کی مکھی اپنے ذمے کا کام کرتی ہے انسانی فائدے کے لیے شہد بنانے کا، ایسے ہی اچھا اور صحیح معاشرہ وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کی خیر خواہی کے لیے اپنا رزق بھی خرچ کرے۔ ابو بکر صدیق اپنا سارا مال اٹھا کر لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ رزق اللہ نے ان کی صلاحیت اور استعداد اور تجارت کی اہلیت کے سبب ان کو بڑا دیا، اور وہ صلاحیت ساری کی ساری جس سے رزق جمع ہوا تھا تو وہ سب کا سب لا کر غزوہ تبوک میں حضور کے آگے رکھ دیا۔ عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر رکھ دیا، جس کے پاس جتنی ضرورت تھی۔ حتیٰ کہ وہ صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا، وہ محنت مشقت کر کے سارا دن مزدوری کر کے اگر ایک سا کھجور کا ملا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو جس کو فضیلت دی گئی، جس میں اہلیت اور صلاحیت ہے، اس کا تو فریضہ ہے کہ وہ اس رزق میں لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرے۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے، ان ظالموں کا جو طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، کہ یہ اپنے ان غلاموں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، برابر ہونے کے باوجود، یا ایک ترجمہ یہ کہ برابر ہونے کے باوجود، اور یا یہ کہ اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں فہم فیہ سوا، کہیں وہ ہمارے برابر نہ آ جائیں، ان کو برابر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ جو کچھ تم خود کھاؤ اپنے غلام کو کھلاؤ، جو کچھ پہنو وہ اسے پہناؤ۔ تو یہ جو حقوق ادا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں۔ اب یہاں واضح کیا کہ تمہارا عمل یہ ہے۔ آفا بنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ کہ اس میں کئی جامع پہلو آ گئے۔ مفہوم کلی اس آیت کا یہ ہے کہ اب حضور کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اب تم حضور سے حسد کرتے ہو۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جانتے پہچانتے ہو اور پھر حسد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ یا جہاں یہ بات آئی تھی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، وہیں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ اس کے جواب میں تھی بات، کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن اگر نازل ہوتا تو مکہ اور طائف کے کسی مالدار کے اوپر اترتا، کسی سردار پر اترتا۔ وہاں اللہ نے کہا ہے کہ ہم دنیا کی معاشی زندگی کے امور کا رزق علمی اور عملی وہ ہم تقسیم کرتے ہیں، تمہارے پاس تو نہیں یہ اختیار کہ تم طبقاتی بنیادوں پر سرمایہ داروں کے لیے کہو کہ قرآن ان پر نازل ہو، ظالم سرداروں کے لیے کہو کہ ان پر قرآن نازل ہو۔ یہ تم تو تقسیم نہیں کر رہے۔
تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے جس کو چاہا عطا کی، اور اسی کو چاہا جس کے اندر اہلیت اور صلاحیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت تھی، اس لیے آپ کی ذات گرامی پر وحی الہی نازل کی، اور پھر جس میں یہ صلاحیت جس درجے کی تھی، اس نے مشکات نبوت سے فیض حاصل کر کے اس علم کو جذب کر کے انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کیا۔ تو تم اللہ کی اس نعمت کا انکار کرتے ہو، اور جب تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کے پیچھے دوڑتے ہو یا ظالم حکمرانوں کے پیچھے دوڑتے ہو، تو دراصل اللہ کی اس نعمت کا انکار کر رہے ہو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، تمہارے لیے بنائی، ازواج جوڑے بنائے۔ دنیا میں جوڑے ہی ہیں، مرد اور عورت، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت، تو کتنی بڑی نعمت تمہیں دی۔ اب یہ انعامات الہیہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ واللہ جعل لکم من ازواجکم، پھر تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، آگے نسل چلتی ہے، یہ انعام تم پر کیا۔ اور پھر ورزقکم من الطیبات، اور پھر تمہیں پاکیزہ رزق میں سے دیا، کھانا پینا پہننا، پھر جیسی علمی صلاحیت ہے اس کے مطابق علم کی فراہمی کا نظام بھی تو ہم نے ہی دیا۔ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ہی دنیا میں معاشی علوم بھی آئے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بنیادی معاشی علوم ہیں، زراعت ہو، تجارت ہو اور صنعت ہو، آج بھی تمام ماہرین معاشیات کے مطابق یہی مینز آف پروڈکشن ہے، پیداوار کے بنیادی ذرائع یہی تین ہیں، اور ان تمام کے بانی انبیاء علیہم السلام۔ صنعت کے بانی داؤد علیہ السلام، خود قرآن نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے کیا ہے، زراعت کے اندر اعلیٰ ترین درجے میں مہارت، جو جدید ترین دنیا کی زراعت ہے، اس کے بانی یوسف علیہ السلام جی۔ تو تجارت، زراعت، صنعت، یہ تمام شعبے وہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام نے جی کردار ادا کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام تاجر معاشرے میں ہے، تجارت کا اعلیٰ نمونہ قائم کر کے کہا کہ پورا تولو پورا ناپو، تجارتی معاشرے۔ تو یہ تینوں شعبے انبیاء علیہم السلام کے ایجاد کردہ ہیں۔ تو یہ رزق ہو یا جو علوم ہیں، مہارتیں ہیں، لوگوں کے لیے بہتر نظام بنانے کی جدوجہد اور کوشش ہے، وہ بھی انہی کے ذریعے سے ہم نے تمہیں دیا۔ افبالباطل یؤمنون، ان تمام تر انعامات کے باوجود باطل پر ایمان رکھتے ہو۔ اور وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی ان نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ حالانکہ دنیا میں اصول ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرے اور اس کے اوپر کوئی نعمت یا انعام کرے تو آدمی اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کی بات مانتا ہے کہ اس نے میری کڑے وقت میں میری ضرورت پوری کی ہے۔ تو وہ اللہ جس نے یہ تمام انعامات تمہیں دیے، تو اس کا انکار کرتے ہو اور طاغوت کی پیچھے چلتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا۔ عجیب بات ہے، اللہ کی عبادت کے بجائے اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی تم غلامی اختیار کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، بتوں کی، پتھروں کی، ابو جہل کی، فرعون کی غلامی تم نے اختیار کی ہوئی ہے، یا آج کے سامراج کی تم غلامی کرتے ہو، جو ما لا یملک لہم رزقا، یہ کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہے آسمان اور زمین میں۔ یہ رزق تو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زراعت، تجارت اور صنعت کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر ختم کر دے تو رزق کیسے پیدا ہوگا؟ تمام اکنامکس کی کتابیں پڑھ لیجئے، ہر ایک میں عاملین پیدائش دولت، پروڈکشن آف ویلتھ کا جو بنیادی سورس ہے وہ لینڈ ہے، یعنی وہ تمام قدرتی وسائل، سورج کی توانائی، پانی، زمین، معدنیات، یہ اللہ نے رکھے ہیں۔ ان میں تو کسی انسان کی تخلیق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ معاشیات میں جب پیدائش دولت کی یا تخلیق کی بات کی جاتی ہے تو صرف اتنی کہ قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر انسان اس میں سے کوئی نئی افادیت پیدا کر دے۔ لکڑی جنگل سے کاٹ کر لایا اور اس نے فرنیچر کرسی بنا دی، بس لکڑی پیدا کرنا تو اس کا کام نہیں ہے۔
پیٹرول تو اللہ نے پیدا کیا، اس نے کیا کیا؟ نیچے بور کیا اور وہاں سے باہر نکال کر لوگوں کی ضرورت کے لیے کہ اس کو معاشیات کی اصطلاح میں اسی کو تخلیق کہتے ہیں، تخلیق دولت یا پیدائش دولت۔ تو یہ اتنا سا تم کام کرتے ہو معمولی سا، لیکن یہ رزق تو ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور جس کو یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کسی فرعون ابو جہل کو کہ وہ پیٹرول پیدا کر کے دکھائے، وہ لکڑی پیدا کر کے دکھائے، ہاں جی نہیں۔ اسی لیے زراعت کے بارے میں بھی معاشیات کا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ کاشتکار پودا پیدا نہیں کرتا، پیدا تو اللہ ہی کرتا ہے، ہاں جی۔ یہ ان لوگوں کو اگر خدا سے چڑ ہے یورپ والوں کو تو زیادہ سے زیادہ کہیں گے جی نیچر نے پیدا کیا، قدرت نے پیدا کیا۔ تو وہ قدرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ اب کاشتکار کا کام کیا ہے؟ اس کو یوٹیلیٹی آف ہاں جی کیا ہے تحفظ یا اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے انسان، بس کہ اس کو کوئی جانور نہ کھا جائے، اس کو کوئی کیڑا نہ لگ جائے، ہاں جی اس کی باڑ لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، بس۔ باقی اس کی نشو و ارتقاء میں تو انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ آج کی جدید ترین معاشیات کا مسلمہ اصول ہے۔ تو جن خداؤں کی، جن ناحق سرداروں کی تم غلامی اختیار کر رہے ہو، ان کو تو اس رزق میں سے آسمان کا ہو یا زمین کا رزق ہو، آسمان کا رزق وہ علوم ہیں جو انسانی قلوب پر نازل ہوتے ہیں، عقل ہے، ہاں جی۔ حضرت شاہ صاحب نے حجت اللہ میں فرمایا کہ انسان حیوان سے ممتاز ہوتا ہے دو قوتوں کی وجہ سے، قوت عقلیہ اور قوت عملیہ، جی۔ اب قوت عقلیہ علوم لیتی ہے عقل کے راستے سے، تو یہ عقلی راستہ اگر شہد کی مکھی پر الہام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو ایک انسان پر اس کی طبعی ضروریات کے جدید سائنسی علوم اور تجربات اور مشاہدات سے کسی قانون تک پہنچنے کا طبعی عمل ان کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو نوع انسانیت کی بقا کا آسمانی رزق بھی اسی نے فراہم کیا ہے، اور زمین سے اگنے والے جو وسائل ہیں جن کا معاشی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے وہ بھی ہم نے دیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر معیشت، زندگی بسر کرنے کے وسائل ہم نے رکھے ہیں۔ تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ ان لوگوں کی غلامی اختیار کرتے ہو جنہوں نے کوئی شیئن نکرا، کوئی شے بھی تو پیدا نہیں کی۔ اور قرآن نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ پیدا نہیں کی بلکہ ولا یستطیعون، وہ اس کی پیدا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے جھوٹی اس طرح کی مثالیں مت بیان کرو، صحیح مثالیں ہم آگے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم بالکل کچھ نہیں جانتے۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد واضح کیا، دو مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے تمہارے ہی معاشرے کی۔ تم ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایک طرف ایک معاشرہ حضور کی آمد سے پہلے غلاموں کا ہے، عبداً مملوکاً، ایک غلام ہے جو مملوک ہے، اور مملوک کا مطلب یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا، اس کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے، وہ تو روبوٹ ہے، اس کا مالک آرڈر دیتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ ایک طرف وہ آدمی ہے غلام، اور ایک طرف وہ آزاد آدمی ہے۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ہم نے اچھا رزق عطا کیا اپنی طرف سے خاص، کہ اس کی علمی اور عملی استعداد ایسی ہے کہ اس نے دولت کمائی، ہاں جی آزادی برقرار رکھی، جنگی حکمت عملی اپنا کر دشمن پر غلبہ حاصل کیا، اور جن کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی وہ غلام بنا کر، قیدی بنا کر جنگ میں آ گئے۔ اب ایک طرف غلام ہے اور ایک طرف آزاد ہے، جی آپ ان دونوں کو دیکھو کہ اس آزاد کے پاس مال آئے اور آنے کے بعد بھی کیا کرے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اپنی محنت مشقت سے اس نے مال کمایا، ہم نے اسے اس کی محنت کے عوض میں اس کو رزق دیا، اور پھر اس نے اس رزق کو سرًا و جہرًا،
ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی انسانی ضرورتوں پر خرچ کیا، خود اس غلام کی پرورش بھی کی، اس کی ضروریات بھی پوری کی، تو ایک طرف ایک آزاد اور حر جو نہ صرف خود اپنے لیے رزق حاصل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے، اللہ نے جو اسے علمی اور عملی مہارت اور صلاحیت دی ہے، مینجمنٹ کی، ذہنی ترقی کی، مختلف تجربات اور مشاہدات اور اس علم کی جس کے ذریعے سے وسائل حاصل ہوتے ہیں، تو جو ہم نے اسے رزق دیا اور اس نے انسانیت پر خرچ کیا، ایسا آدمی اور وہ آدمی جو غلام ہے، غلام معاشرے میں ہے، غلام قوم ہے، حل یستوون، کیا یہ برابر ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمان غلامی کی حالت میں ہیں، کیا یہ وسائل ان کے پاس ہیں؟ 70% دنیا کے قدرتی وسائل مسلمان 57 ملکوں میں موجود ہیں، جی 70% سے 80% تک قدرتی وسائل، پورا ایشیا، افغانستان، پاکستان، عراق، شام، ہاں جی سعودی عرب، یمن، ہاں جی کون سا ملک ہے جس میں خزانے نہیں ہیں؟ یہ خزانے نہ امریکہ میں ہیں، نہ یورپ میں ہیں، نہ چین میں ہیں، نہ روس میں ہیں۔ مسلمان ملکوں میں 80% دنیا کے قدرتی وسائل ہیں، لیکن ہڑپ کون کر رہا ہے؟ ان غلامی کی وجہ سے یہ اپنے وسائل سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اب 20 سال میں افغانستان کے وسائل کو وہاں کی جعلی اور کٹ پتلی حکومت سے معاہدہ کر کے امریکہ، چین اور روس نے اپنی بندر بانٹ کر لی، جی اب کہتا ہے جی میں تو واپس جا رہا ہوں۔ چلا بھی جائے تو 100 سال کے وہ ایگریمنٹ کر کے گیا ہے، جیسے 100 سال کے ایگریمنٹ پر پاکستان اور یہ ملک یا ترکی 1922 میں ترکی کو غلام بنانے کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب آبنائے باسفورس جو ترکی میں ہے، لیکن 1922 کے معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی جہاز سے کوئی کرایہ وصول نہیں کرے گا 100 سال تک، ریکارڈ پر موجود ہے جی۔ وہاں یورپ کے سارے ملکوں کے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ہاں جی اٹلی، ان تمام کے جہاز دن دناتے پھرتے ہیں، لیکن آبنائے باسفورس سے گزرنے کا کوئی کرایہ جی ترکی کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ 100 سال کا معاہدہ ہے۔ مصر کی نہر سویس سے جہاز گزرتے ہیں، مصر خود اس سے استفادہ نہیں کر سکتا تھا، تو جمال عبد الناصر نے اس پر قبضہ کیا تو راستہ روکا، اسی کے نتیجے میں اس کے خلاف سارا ہاں جی پروپیگنڈا کیا گیا اور عرب خریدے ہوئے غلاموں نے ہاں جی اس کے خلاف اقدامات کیے۔ اسی طریقے سے وہ خفیہ معاہدہ جو سعودی عرب سے 1916 میں ہوا، 1922 میں پھر اس کی تجدید ہوئی، اور 1932 میں جب ریاست بنی تو اس وقت وہ معاہدہ ہوا۔ آج اسی غلامی کے معاہدے کے تحت وہاں اس معاہدے میں صاف طور پر لکھا گیا، شملہ میں معاہدہ ہوا ہے، یہاں ہندوستان میں ہاں جی یہاں کا وائسرائے اس نے معاہدہ کیا کہ سعودی عرب میں کی کوئی کنواں، کوئی معدنی وسائل، کوئی زمین آل سعود اپنی مرضی سے فروخت نہیں کر سکتے جب تک کہ برطانیہ اجازت نہ دے، ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ماشاءاللہ اسی اصول پر جب سعودی عرب سے یہ معاہدہ اس اصول پر ہوا 100 سال کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہندوستان، پاکستان یہ مفت میں آزاد کر دیے گئے ہیں، یہ بھی معاہدات کے پابند ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان پر بلا وجہ جنگ مسلط کی تھی ہاں جی اتنے اربوں ڈالر؟ اب یہ تو بتلایا جاتا ہے کہ اتنے ٹریلین ڈالر امریکہ نے افغانستان میں خرچ کیے ہیں، لیکن سوال یہ کہ 20 سال میں کتنے ٹریلین ڈالر کی وہاں سے معدنیات نکالی ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی ترین دھات وہ افغانستان میں 80% ہوتی ہے، ساری جنگ اس کے لیے لڑی گئی، اس پر قبضہ کر لیا گیا، معاہدات ان کٹھ پتلی حکومت سے ہو گئے۔ اب جو حکومت بھی بنے گی، جو حکومت بھی بنے گی، یاد رکھ لو، چاہے مولویوں کی بنے، پیروں کی بنے، ہاں جی لیڈروں کی بنے، مسلمانوں کی بنے، وہ اس 100 سالہ معاہدے کو پورا کرے گی جی۔ تو یہ غلامی ہے، ایک طرف یہ غلام ملک ہے، عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء، جی یہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور ایک طرف وہ ہے جن کے پاس مال ہے، اور ان کے مال کا معاملہ یہ کہ ینفقوا
منہ سرًا و جہرًا والا کام بھی نہیں کرتے، اور اگر سرًا کہیں خرچ بھی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ فروری 2017 میں آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کے منسٹر نے وزارت خزانہ کا جو وزیر ہے اس سے سوال کیا گیا، اس سے سوال پوچھا گیا کہ جولائی سے ہمارا مالیاتی سال شروع ہوتا ہے، تو 1 جولائی سے لے کر آج فروری تک ان 8 مہینوں میں کتنا قرضہ باہر سے آپ کے پاس آیا، اور کتنے پیسے یہاں کی کمپنیاں، یورپ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں سے کتنی دولت لے کر چلی گئیں۔ تو آن دی ریکارڈ آپ کے وزیر نے اسمبلی کے اندر اس بات کا وہ وہاں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، جھوٹا بیان داخل نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں اس نے اعتراف کیا کہ صرف 500 ارب باہر سے قرضہ ہمارے پاس آیا ہے، وہ بھی ہمارے نام قرضہ لگا ہے، اور 800 ارب یہاں سے کمپنیوں نے پرافٹ کے طور پر باہر بھیجا ہے۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک طرف عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء، اور ایک طرف وہ طاقتور لوگ۔ تو اب دونوں کیا حل یستوون برابر ہے؟ نہیں، کوئی برابری نہیں ہے۔ تم برابر نہیں سمجھتے، مساوات نہیں سمجھتے، حالانکہ تمام انسانوں کے لیے ہم نے وسائل معاش رکھے تھے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو اب اس کے اوپر لوٹ مار کر کے تم اس میں سے لے جاتے ہو۔ ذرا اندازہ لگاؤ آزاد اور حریت پسند لوگوں کی نعمت کتنی اونچی ہے۔ اب صحابہ نے یہی کیا کہ یہ جماعت آیا چاہتی ہے، اور یہ جماعت آ کر انفاق بھی کرے گی اور غلامی کی لعنت سے بھی نجات دلائے گی، آزادی اور حریت پیدا کرے گی۔ بلال میں پیدا کی، یاسر میں پیدا کی، صہیب میں پیدا کی۔ الحمدللہ، اللہ کی اس تمام تعریفیں ہیں، اللہ نے یہ سب کچھ پورے وسائل کو درست طور پر خرچ کرنے کا رزق فراہم کیا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، تم ان کی اکثریت بالکل نہیں جانتی، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو تم اپنے محاورے کے اندر بھی غلام اور آزاد کے درمیان فرق کرتے ہو، تو تمہاری حالت عبداً مملوکاً کی سی ہے، اور نبی جس پر وحی آئی ہے اس پر جو علم اور رزق آیا ہے وہ انسانیت کے لیے سرًا و جہرًا خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال دی، ضرب اللہ مثلا الرجلین، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے 2 آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے، بہرا ہے، لا یقدر علی شیء، کوئی کام نہیں کر سکتا، وہو کل علی مولاہ، وہ اپنے مولا پر بوجھ ہے، اس کے سارے خرچے اس کے مولا کو کیا ہے کرنے پڑتے ہیں، جس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، مولا العتاقہ ہو یا مولا الموالات ہو۔ پرانے زمانے میں کمزور لوگ جو ہیں اس طرح کے جو خود کام کاج نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے، موالات کر لیتے تھے کہ میری جو ضروریات ہیں، اور اگر کچھ مجھ سے جرم سرزد ہو جائے تو اس کی عقل تمہیں دینی ہے، اس کی دیت تمہیں دینی ہے، اور اگر میں مر گیا تو میری جو کچھ جمع پونجی ہوگی، اگر میرا کوئی وارث نہ ہو تو وہ تمہارا ہے۔ تو یہ ایک موالی جسے کہتے ہیں، عام طور پر اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، تو یہ موالات والا جو معاملہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو وہ اپنے اس مولا پر بوجھ ہے، ایک طرف تو ایسا، اور وہ غلام ایسا ہے کہ اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، جس طرف بھی وہ توجہ دے تو کبھی خیر کا پہلو اس کے اندر کوئی چیز لے کر نہ آئے۔ ایک طرف وہ ہے، اور ایک طرف وہ آزاد اور حریت پسند ہے کہ من یأمر بالعدل، جو عدل و انصاف کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو خود دوسروں پر بوجھ ہے، اور ایک وہ جس نے عدل و انصاف کا سسٹم قائم کیا۔ تو کیا گونگا بہرا دوسروں پر بوجھ وہ آدمی اور یہ جو عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والا، یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ صحیح مثالیں ہیں 2۔ تم لوگ وہ ہو جو عبداً مملوکاً لا یقدر، یا وہ آدمی احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، تم جو حرکت بھی کرتے ہو الٹی تمہارے گلے پڑتی ہے۔ بدر لڑی تو بدر میں کیا شکست کھائی، احد میں آئے تو پھر اپنا نقصان کر کے گئے، غزوہ خندق میں آئے تو جس دفعہ بھی حملہ کیا مدینے پر شکست کھائی، بالآخر حدیبیہ میں بھی شکست کھائی،
تو یہ اینما یوجہ، جب بھی کوئی کام کرے، یہ ہے تم پر مثال چسپاں ہوتی۔ اللہ کے لیے اب مثالیں مت دو، اب انقلاب آیا چاہتا ہے، اتا امر اللہ، جلد بازی مت کرو۔ اب جو آگے مثال چسپاں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تمہارے جیسے ظالم متکبر، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور ایک طرف وہ عدل و انصاف قائم کرنے والی جماعت ہے، اس کے اور تمہارے جیسے گونگے بہرے لوگوں پر بوجھ بننے والے جو ہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، عدل و انصاف بھی قائم کرنے والا ہو اور سیدھے راستے پر بھی لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دینے والا بھی ہو، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تمام دلائل دینے کے بعد اعلان کیا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کا خفیہ سسٹم، ڈائنامک سسٹم۔ آج جدید سائنس بھی تسلیم کر چکی کہ دنیا کا یہ ظاہری نظام، اس کے پیچھے ایک ڈائنامک سسٹم ہے جو ہمیں نظر میں نہیں آ رہا، نظروں سے اوجھل ہے، ملکوتی نظام ہے، عالم مثال کی طاقتیں اور قوتیں ہیں۔ تو آسمان و زمین کا ایک تو ظاہر ہے، اس ظاہر پر تم الجھ رہے ہو، انسانی حقوق توڑتے ہو، لوگوں کو غلام بناتے ہو، ظلم اور زیادتی کرتے ہو، ناحق سرداری کے دعوے دار ہوتے ہو۔ اللہ تو وہ احکم الحاکمین ذات ہے جو اس آسمان و زمین کا جو ڈائنامک سسٹم ہے، خفیہ نظام ہے، غیبی سسٹم ہے، اس غیب کا مالک بھی وہی ہے۔ اور جب غیب کا مالک وہ ہے، پورے نظام اس کے کنٹرول میں ہے، تو وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، یہ قیامت کا دن اور قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید پتہ نہیں کب آئے گی، جی الا کلمح البصر، وہ ایسے آئے گی جیسے آنکھ جھپکے، پلکیں جھپکتے ہی اتنے منٹوں سیکنڈوں میں وہ طاری ہو جائے گی جب اس کا وقت آئے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وہ اسی وقت آ جائے گی۔ او ہوا اقرب، یا اس پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب وہ آ جائے گی۔ اور الساعہ کہا یہاں، اور ساعہ کا مفہوم کلی دنیا میں بھی کفر کے خلاف جو انقلاب ہے، ہاں جی، اسے قرآن نے قرار دیا ہے۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، اور اس مکی صورت میں انہی مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کیا، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، کہ ان کو عنقریب شکست ہونے والی ہے اور یہ پشت پھیر کر بھاگیں گے۔ ظاہر ہے یہ منظرنامہ کون سا تھا؟ بدر کا، کہ جس میں ان کی پوری اجتماعیت نے شکست کھائی، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا، بل الساعۃ موعدہم، وہ انقلاب کی گھڑی، وہ غزوہ بدر کا مقررہ وقت ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور والساعۃ ادہیٰ وامر، اب یہ عطف ہے، اور عطف ہمیشہ مغایرت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک الساعہ موعدہم دنیا میں ہے، اور ایک الساعہ ادہیٰ وامر ہے آخرت والا، ولعذاب الآخرۃ اکبر، تو دنیا کا عذاب کی بھی ایک گھڑی مقرر ہے۔ یہ جلدی مانگ رہے ہیں، فلا تستعجلوا، جلد بازی مت کرو، اللہ کا حکم جو اللہ نے وعدہ کیا ہے بدر کا معرکہ وہ ضرور ہونا ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ پہلی صورت میں کیا تھا کیا، کہ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر یہ ابو جہل اور اس کی پوری طاقت اور قوت اگر وہ اس باز نہیں آئے گی تو لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا فلیدع نادیہ، بلا لو اپنی نادیہ کو، دار الندوہ کے شریک لوگوں کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی مقابلے میں زبانیہ اتاریں گے۔ حضرت شیخ الہند نے زبانیہ کا ترجمہ کیا کہ ہم بھی اپنے سیاسی پیادے میدان میں اتاریں گے، تمہاری اگر نادیہ ہے تو اس نادیہ کا مقابلہ ہماری زبانیہ کرے گی۔ تو 313 جو بدر میں زبانیہ تھی، جس میں صحابہ جیسے اولو العزم لوگ بھی اور فرشتے بھی، باقی مفسرین نے تو یہاں زبانیہ کا ترجمہ کیا فرشتوں سے، لیکن شیخ الہند نے کہا ہم اپنے سیاسی پیادے میدان میں اتاریں گے۔ انسان بھی تو شامل ہے، صحابہ کی جنگ ہے، اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا
کانہم بنیان مرصوص، تو اس کا مقابلہ ہوگا۔ تو الساعہ جو ہے مفہوم کلی رکھتی ہے، اور اس کا ایک فرد دنیا کا انقلاب بھی ہے، دنیا کی سزا بھی ہے، دنیا میں بھی ان کی گرفت میں آنا ہے، اور یہ بھی لمح البصر ہے او اقرب ہے۔ اب جب تک یہ بدر کے میدان میں صف بنا کر کھڑے ہوئے تھے تو بڑے تکبر اور غرور سے تھے، لمحوں میں ہی غزوہ بدر نے کایا پلٹ دی کہ 70 بڑے بڑے سردار قتل اور 70 بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا، زندہ سلامت پیٹ میں ہی گل سڑ جاتے تو کس کو پتا تھا؟ ہاں جی، لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہوئے تھے تو ٹکے کا علم نہیں تھا، شیئا ایک معمولی سی چیز کا بھی تمہیں کوئی علم نہیں تھا، لیکن جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، علم کے 3 ذرائع پیدا کیے، سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے لیے دل، یہ 3 چیزیں تمہیں عطا کی، ذرائع علم دیے، کچھ جانتے نہیں تھے۔ انسان کی خصوصیت علم ہے، تو علم کے حصول کے لیے ذرائع علم ہونا ضروری ہے، یہ کتنا بڑا انعام کیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آنکھیں چلی جائیں، کان چلے جائیں تو آدمی کو دنیا میں کیا رہنے کا مزہ؟ کوئی چیز اس کو نہ علم پتہ چل سکتی ہے، بولے آدمی کو ہاں جی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، علم سے بالکل دور۔ تو شکر ادا کرو تم اللہ کی نعمتوں کا۔ اور دیکھو الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، وہ آسمان کی فضاؤں کے اندر اڑتے ہیں جی، پورے اپنے مسخرات اجتماع کے ساتھ، ہاں جی اپنے سربراہ کے ساتھ۔ ٹڈی دل آتا ہے مثلاً تو اپنے سربراہ سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، پورے ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہے۔ سائبیریا کی ٹھنڈے ہوائیں چلتی ہیں تو وہاں کے پرندے پورے جھرمٹ اور اجتماعیت کے ساتھ ہاں جی پاکستان کا رخ کرتے ہیں جی، کوئٹہ اور اس راستے سے گوادر تک پہنچتے ہیں اور ادھر سیالکوٹ اور ان علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ پرندے فضا میں اور ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک تحقیق اور ریسرچ آئی کہ 24,000 میل تک کا ایک پرندہ سفر کرتا ہے ہاں جی مختلف علاقوں میں، اور جب وہ اڑتا ہے تو اپنی توانائی پوری منزل درمیان میں پانی ہے، کہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ وہاں تک پہنچتا ہے تو اپنی توانائی لے کر پہنچتا ہے، اور انداز اڑنے کا ایسا اختیار کرتا ہے کہ جس سے کم فیول خرچ ہو۔ اڑنے کے لیے کتنی پروٹین چاہیے، پہلے وہ پروٹین جمع کرتا ہے، اور پھر اس پروٹین کو بھی خرچ کرنے کے لیے باقاعدہ مینجمنٹ کرتا ہے پرندہ، کہ براہ راست فضا کو پھاڑنے کے بجائے وہ، اب جہاز کو اسی اصول پر بنایا گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے ترچھا ہو جب کہیں دباؤ آئے ہوا کا کہ فیول کم سے کم خرچ ہو، تاکہ لمبے سفر کے لیے جب وہ دوسری جگہ پر اترتا ہے تو 100% میں سے صرف 5 یا 4% اس کا فیول رہ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ وہاں نہ پہنچ سکے تو پھر کیا ہے، درمیان میں گر جائے۔ یہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں مسخر ہیں ہاں جی، مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کون فضا میں روکے ہوئے ہے سوائے اللہ کے؟ تمہاری کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ تمہارے جہاز تو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں جی، تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود، لیکن اللہ کے پرندے جو ہیں وہ اپنی اپنی منزل مقصود پر بالکل بحفاظت پوری تمام تر توانائیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، لیکن اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ کی حکمرانی پر سچا ایمان رکھتی ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر رات کو آرام کرنے کے لیے، سکون تمہیں دینے کے لیے ہاں جی مسکن، تمہیں مکان بنا کر دیے۔ مکان کا میٹیریل، اگر یہ زمین ہلتی رہے تو کوئی مکان ٹھہرے گا، کوئی بیت ٹھہرے گا؟ نہیں، زمین کو ٹھہرا دیا، وہ تمہارے اختیار میں دے دی کہ اس کو کاٹ کر اینٹیں بناؤ، پہاڑ کو کاٹ کر ٹکڑے بناؤ اور اس سے جوڑو، اور جوڑ کر کیا ہے مکان بنا دو۔
تمام معاشی انعامات جو قدرتی وسائل کے طور پر اس کرۂ ارض میں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان انعامات کو گنوا رہا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، ایک تو تمہارے لیے پختہ مٹی کے گھر تم بناتے ہو سکون والے، اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے خیمے، جس میں رات گزارتے ہو، وہ ہم نے تمہیں دیے۔ تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، سفر پر جانا ہو تو اس خیمے کو ساتھ باندھ لیتے ہو، اور جہاں ٹھہرنا ہو وہاں خیمہ گاڑتے ہو اور آرام سے اس کے اندر سوتے ہو۔ اور اسی طرح ومن اصوافها واوبارها واشعارها، جانوروں کی اون سے، ان کے اوپر جو چمڑا ہے ان کا، دونوں اوبار اور اصواف، بھیڑ کا اور بکری کا فرق، اور ان کے بالوں سے تم اثاثہ بناتے ہو، کام استعمال میں لانے والی چیزیں بناتے ہو، متاعا الی حین، چادر، کمبل وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بناتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا کہ جو چیزیں مخلوق پیدا کی ہیں ان چیزوں کے سائے بنائے۔ دھوپ کڑاکے کی ہے تو درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اگر سایہ نہ ہو اور ایسی ڈائمنشن ہوں کہ اس کے چاروں طرف سے دھوپ ہر جگہ لگ رہی ہو، بلڈنگ بنائی تو اس کا سایہ ہے، پہاڑ ہے اس کا سایہ ہے، سستانے کے لیے تم بیٹھ، سائے بنائے۔ جو مخلوق بھی ہے اس کا ایک سایہ ہے، اور یہ سایہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ زوال کے وقت بھی تمہارا سایہ اصلی ضرور ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ غاریں بناتے ہو، مکانات تراش تراش کر بناتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے، کرتے شلواریں، لباس پورا تمہیں عطا کیا۔ تقیکم الحر، جس سے تم گرمی سے بچتے ہو، ایسا لباس دیا جس سے گرمی سے بچ جاتے ہو، اور ایسا لباس دیا جس سے جنگوں اور لڑائیوں میں تم بچتے ہو۔ زرہ پہنتے ہو، لوہے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، خود پہنا ہوا ہوتا ہے جب تلواریں چلتی تھیں، تو اس کے لیے تم، اور آج تمہارے لیے بم پروف اور گولی پروف گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، ڈائس ہے جس کے آگے کھڑے ہو کر تم تقریریں جھاڑتے ہو۔ تو یہ سارا حفاظت کا نظام کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کی ہیں تاکہ تم اللہ کا حکم مانو۔ یتم نعمتہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ قرآن حکیم نے پیچھے بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، امام شاہ ولی اللہ دہلوی ازالۃ الخفا میں اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں، اتمام نعمت سے مراد خلافت اور حکمرانی ہے۔ نعمت دنیا کی حکمرانی، دنیا کی خلافت کا حصول، یہ اتمام نعمت ہے۔ اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا، اس کے تمام علوم آ گئے، آخری آیت نازل ہو رہی ہے، اور تمہاری حکومت جو ہے اتممت علیکم نعمتی، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو اب مکہ مکرمہ میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو ابھی کیا ہے، انقلاب لایا چاہتی ہے، عطا امر اللہ۔ تو یہ جماعت کا تیار ہونا، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں، خلافت باطنہ اور خلافت ظاہرہ۔ خلافت باطنہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت، قرآن و حدیث، تمام علوم پڑھا کر تربیت یافتہ منظم جماعت تیار کرنا، یہ خلافت باطنہ ہے۔ اور خلافت ظاہرہ یہ ہے کہ جب وہ جماعت حکمران بن جائے اور اس علم کے مطابق پورے معاشرے کا نظم و نسق چلائے، یہ خلافت ظاہرہ ہے۔ تو اب خلافت باطنہ مکمل ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں، اس لیے یہاں بھی لفظ یتم نعمتہ علیکم کا استعمال کیا ہے کہ یہ ایک درجے کی نعمت کہ اب یہ جماعت تیار ہو چکی ہے اگلے انقلاب کے لیے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جماعت کا تیار ہونا ہی مشکل ہوتا ہے، اور ایسی سرفروشوں کی صحابہ کی جماعت تیار ہو چکی ہے، لہذا ایک درجے کی نعمت مکمل۔ اب گویا کہ اگلا مرحلہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا عملی نظام مدینہ منورہ میں جا کر قائم کیا جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یاد رکھو اگر تم اس جماعت کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے، لوگ مکریں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
تو ہم پر واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے سزا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اچھی طرح اللہ کی ان نعمتوں کو جانتے ہیں۔ یہ جو نعمت ان کو عطا کی گئی ہے، ان نعمتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان کی اکثریت کافر ہے۔ اکثرهم الکافرون، یہ ناشکرے ہیں، نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اور کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ناشکرے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے یہاں کافرون کفران نعمت سے ناشکرہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ ناشکریہ عمل ہے۔ کفر بھی تو ناشکری ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے انعامات دیے اور انہوں نے کیا ہے، اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم نہیں کیا، اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا۔ تو ان دلائل کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی کہ عبادت اور غلامی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، کسی طاغوت کی نہیں ہے۔ طاغوت سے اجتناب کرنا لازمی ہے، تبھی اللہ کی صحیح عبادت ہوگی۔ اس کے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں مزید انداز میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجمعین۔